ان اولیاء کرام علیہ الرضوان میں ایک عظیم ترین شخصیت حضرت سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ اقدس ہے۔ حضرت سید غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی اس وقت بغداد شریف میں جتنی عورتیں حاملہ تھیں اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے، اور تقریباً ان کی تعداد 3111 تھی، اور سارے کے سارے اللہ کے ولی پیدا ہوئے۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کو مادر صاحب ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی ایران کے شہر جینان میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو جینانی بھی کہا جاتا ہے۔ ایران کے شہر جینان میں آپ کی پیدائش مبارک ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے ولادت کے چند عرصے بعد آپ کے والد محترم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی پرورش کی۔ جس وقت حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی عمر مبارک 18 سال کی ہوئی اور اپنی امی جان سے عرض گزار ہوئے کہ مجھے آپ اجازت عطا فرمائیں، میں ایران جا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور عراق اس وقت بہت بڑا علم کا مرکز تھا، وہاں پر علم دین پڑھانے والے ماہر اساتذہ کرام موجود تھے، اور بڑے بڑے فصیح جو عربی پر مہارت تامہ رکھنے والے لوگ تھے وہ عرب اپنا عراق میں موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے جب اجازت مانگی آپ کی والدہ رو پڑی۔ ظاہر ہے آپ دل میں یہ خیال آیا بچہ اس سے جدا ہونے لگا ہے۔ حضرت سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی والدہ روئیں، لیکن آپ نے اجازت بھی عطا فرما دی۔ جس وقت حضرت غوث پاک اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے رہے تھے اس وقت ان کی عمر یعنی آپ کی والدہ کی عمر 78 سال تھی۔ یعنی جس وقت سید غوث پاک کی ولادت ہوئی آپ پیدا ہوئے اس وقت آپ کی والدہ کی عمر 60 برس تھی۔ تو ظاہر 18 سال آپ کی عمر تھی جب آپ بغداد کو روانہ ہو رہے تھے ایران کی طرف، تو 78 سال کی بوڑھی ماں علم دین کی خاطر کہ میرا بیٹا علم دین کو حاصل کرے، جو اس کی خواہش ہے دین کو پڑھنا اور پھر دین کو آگے لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے دین کی خدمت کرنا، اس کی خاطر اپنے بیٹے کو اجازت عطا فرما رہی تھی۔ اور اس وقت ایران سب سے مہنگا ترین جو ہے وہ ملک تھا، اور بالخصوص اس کے جو علاقہ جات جس طرح بغداد شریف ہے یہ بہت ہی دوسرے ممالک کی نسبت مہنگائی اس میں بہت زیادہ تھی، اور وہاں تجارت کی غرض سے کافی تاجر لوگ جایا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے اپنے بیٹے سے کو پھر پیسے دیے اس وقت حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو، چلو بغداد شریف جائیں گے، عراق کے علاقہ بغداد میں وہاں پڑھیں گے اور پھر علم دین کو آگے پھیلائیں گے۔ ظاہر ہے طالب علم زمانہ میں اخراجات تو ہوتے ہیں انسان کے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت غوث پاک کے جو والد محترم تھے انہوں نے درگاہ میں 80 دینار چھوڑے تھے۔ آپ کی والدہ نے 40 دینار حضرت غوث پاک کے حوالے کیے اور 40 دینار آپ نے اپنے دوسرے بیٹے کو دیے جو حضرت غوث پاک کے بھائی تھے کہ چلو باپ کا ترکہ ہے برابر برابر تقسیم ہو جائے۔
حضرت غوث پاک کو جب وہ 40 دینار سونے کے آپ کی والدہ محترمہ نے دیے تو ساتھ میں ایک نصیحت کی، فرمانے لگی ایاکا وان تکذبا، اے بیٹے جھوٹ نہ بولنا، علم دین حاصل کرنے جا رہے ہیں، علم دین کے طلب میں جا رہے ہو، مگر کسی سے جھوٹ نہ بولنا، راستے میں جھوٹ نہ بولنا۔ اور آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو 40 دینار وہ ادھر بازو کے اندر آستین کے قریب ایک جیب سلائی کر کے اس کے اندر رکھ دیا اور جیب کا منہ اوپر کی طرف کر دیا اور بڑے ہی تحفظ میں آ گئے، بازو اور جو ہے انسان کے بغل کے درمیان وہ پیسے محفوظ ہو گئے۔ اور جب اسے پاک رحمۃ اللہ چل پڑے، جس وقت آپ ایران سے نکلے ایک مقام جسے ہمدان کہا جاتا ہے، وہاں آپ کا قافلہ پہنچا اور ہمدان سے ہو کے ہی آگے بازار شریف کی طرف جانا تھا، تو راستے میں ڈاکوں نے کافرے کو روک لیا، کیونکہ وہاں میں نے پہلے بتایا کہ عراق میں بغداد میں وہ لوگ جایا کرتے تھے اکثر جو تجارت کرتے تھے، کیونکہ وہ بڑا مہنگا ترین ملک تھا اس وقت۔ تو جب ڈاکو نے روکا تو انہوں نے ایک ایک سے فردن تلاشی کرنا شروع کر دی، جو کچھ ہے باہر نکالے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ کے پاس آئے تو کچھ بھی نکال اور آگے چلا گیا۔ اس نے آپ کا وضع، آپ کی شکل مبارک، آپ کی وضع کرتا دیکھی، کہا کہ یہ تاجر لگتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس ہوگا کیا؟ تو آپ رحمۃ اللہ ویسے بھی قافلے میں ایک امتیازی حیثیت رکھتے تھے، تو وہ آگے چلا گیا۔ پھر اس سے دوبارہ جب چیکنگ شروع کی، اسے ایک خیال آیا کہ کیوں نہ اس بچے سے پوچھ لوں۔ کہتے ہیں بیٹا آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار جو سونے کے ہیں وہ ہیں میرے پاس۔ وہ بڑا حیران ہوا، ایک تو بچہ ہے 18 سال کی عمر مبارک ہے، اور 18 سال کے اندر بھی کوئی زیادہ عمر نہیں ہے کہ بندہ پیسے قربان کر دے، اور پھر سامنے پتہ بھی ہو کہ یہ لوٹا جا رہا ہے قافلہ اور یہ ڈاکو ہے، یہ لوٹ کر لے جائیں گے مال کو۔ پھر بھی حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دکھاؤ پھر کہاں ہے؟ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب، اپنا بازو کے اندر سے آستین کے قریب جو جیب بڑی ہوئی تھی اس سے نکال کے دکھا دی اور ان کے حوالے کر دیا۔ وہ حضرت غوث پاک کو لے کر وہ ڈاکو آپ کے پاس تھا، اپنے سردار جو ان ڈاکوں کا سب سے بڑا سردار اس وقت وہاں موجود تھا، اس کے پاس لے گیا کہ یہ عجیب بچہ ہے، اس کو خبر ہے کہ ہم لوٹ رہے ہیں، ہم ڈاکو ہیں، ہم ان کا مال لوٹ کر لے جائیں گے اور سارے مال قافلے کا مال لوٹا جا رہا ہے، اور کوئی تو لوگ مال چھپا لیتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں، مگر یہ ایسا بچہ ہے کہ جو خود اپنے مال کو بتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں اور وہ بھی میری بازو کے اندر بغل کے قریب جیب ہے اس کو چھپے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکو کے سردار نے کہا کہ پھر تم نے کیوں بتایا بیٹا؟ اس وقت حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ کا جملہ سنے اور پھر یہ صرف سن کر اپنے کانوں سے گزارنا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے چلا تھا میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی، اے بیٹا عبد القادر سفر کو جا رہے ہو، یاد رکھنا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اب بات ہے میری والدہ نے کہا جھوٹ نہ بولنا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا جب کہ کچھ رقم آپ کے پاس ہے، پیسے ہیں، سب قافلے والوں نے لوٹ لیا، تم اپنے پاس کوئی سامان کوئی پیسے رکھتے ہو؟ تو حضرت غوث پاک فرمانے کہ میں نے جھوٹ تو نہیں بولنا تھا ان ڈاکو کے سردار کو، تو میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں، والدہ نے دیے تھے۔ جو ان ڈاکو کا سردار تھا کہنے لگا یہ اپنی والدہ کا حکم مان رہے ہیں،
حکم مان کر پیسے خود ضائع کر رہے ہیں اور انہیں خبر ہے ہم لوٹ کے لے جائیں گے، پھر بھی انہیں پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ ہے تو ماں کے فرمان کی ہے، کہیں والدہ کا فرمان جھوٹا نہ ہو، تو والدہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے انہیں اپنے پیسے ضائع کر دیے۔ اور اگر ہم اللہ کے فرمان کو مان لیں گے تو رب ہم سے کتنا راضی ہو جائے گا۔ ہم نے رب کے فرمان کو دھتکارا ہوا ہے، بس پوچھ ڈالا ہوا ہے، اس پر عمل نہیں کرتے اور ہم ڈاکو بنے پھرتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ سارے کام کا آسمان واپس کر دو اور اس بچے کا بھی سامان اس کو 40 دینار کے واپس کر دو، اور ہم اللہ کے بارے میں توبہ طائب ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جن کی وجہ سے سارے قافلے وقت کو بچپن میں ہی پیدا بھی ہوا، یعنی ان کی وجہ سے سب کو فائدہ ہوا، ان کا مال ڈاکو نے واپس کر دیا۔ اور پھر دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ڈاکو سچے طور پہ توبہ کر لی، تائب ہو گئے، اللہ کا خوف ان کے دل میں آ گیا، فقط آپ نے سچ بولا۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کتنے دور دن میں سچ بولتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے نا ہم سوچتے ہیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔